بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نازش کامران آپ کو دبئی انٹرنیشنل سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج بچوں ہم آپ کے درسی کتب کا 8واں سبق آنگن پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ناول ہے آنگن، اس ناول کا نام ہے، خدیجہ مستور کا لکھا ہوا ہے، سینفس کی ناول ہے، اور اس کا جو اوریجنل ناول ہے جہاں سے یہ ماخوذ ہے اس ناول کا نام بھی آنگن ہی ہے، اور یہ خدیجہ مستور کا آدم جی ایوارڈ یافتہ ناول ہے۔ سب سے پہلے اس کے کہانی سے پہلے میں آپ کو کرداروں کے بارے میں بتا دوں کون کون ہیں۔ اس کے اندر جو کردار ہیں وہ ہیں عالیہ، چھمی، جمیل بھیا، بڑے چچا، عالیہ کی اماں، کریمن بوا۔ اب تھوڑا تھوڑا ان کرداروں کا تعارف کر لیتے ہیں۔ عالیہ جو ہے اس ناول کا مرکزی کردار ہے، جو اس ناول کا مین کردار ہے، جو مرکزی کردار ہے وہ عالیہ ہے، اور عالیہ ہی جو ہے یہ ساری کہانی سنا رہی ہے۔ اب عالیہ کی کہانی کیا ہے کہ عالیہ کے ابا جو تھے وہ سرکاری ملازم تھے، اور ان کے ابا فوت ہو چکے ہیں۔ اب وہ اپنے بڑے چچا کے گھر ددھیال میں اپنی اماں کے ساتھ آ کر رہ رہی ہیں۔ دوسرا کردار آپ کا ہے چھمی۔ چھمی جو ہے وہ عالیہ کی چچا زاد بہن ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں آپس میں چچا کے اولاد ہیں۔ عالیہ اور چھمی دونوں چچا زاد بہنیں ہیں۔ اب چھمی کے ساتھ کیا قصہ ہوا ہے کہ چھمی کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں، اور چھمی کی والد جو ہیں وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور چھمی کو بڑے چچا کے گھر لا کر ددھیال میں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لیتے، اور ہر مہینے برائے نام جو ہے وہ خرچہ چھمی کو بیچتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تقدیر جو ہے، قسمت جو ہے، چھمی اور عالیہ دونوں کو بڑے چچا کے گھر لا کر چھوڑ دیتی ہے، یعنی وہ بڑے چچا کے آنگن کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تیسرا جو مین کردار ہے وہ ہے بڑے چچا۔ بڑے چچا جو ہیں وہ چھمی اور عالیہ دونوں کے چچا ہیں، دونوں کے تایا ہیں، جیسے بڑے چچا ہیں ان کے، اور ان دونوں کے گھر اب چھمی اور عالیہ رہتی ہیں۔ آپ کا جو چوتھا کردار ہے وہ ہے جمیل بھیا۔ جمیل بھیا جو ہیں وہ بڑے چچا کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا کردار ہے آپ کا عالیہ کی اماں، عالیہ کی امی ہیں، اور پھر کریمن بوا۔ کریمن بوا جو ہیں وہ ان کے گھر، یہ بڑے چچا کے گھر کام کرتی ہیں۔ اب اس آنگن کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ناول اس وقت لکھا گیا جب پاکستان حاصل کرنے کے لیے تحریکیں چل رہی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، تحریکیں چل رہی تھیں، یعنی یہ ناول تحریک پاکستان سے قیام پاکستان کے زمانے تک محیط ہے، یعنی کہ یہ ناول جو شروع ہوتا ہے وہ تحریک پاکستان سے، اور پاکستان کے بننے تک کے وہ واقعات سارے اس میں شامل ہیں۔ اب آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ کسی بھی سبق کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کے اندر ساری کہانی ہوتی ہے۔ اب اس ناول کا نام آنگن کیوں ہے؟ آنگن صحن، جیسے آپ کا لان ہوتا ہے، صحن ہوتا ہے، اس کو آنگن بولتے ہیں، گھر کا آنگن ہوتا ہے۔ اب ایک ہی آنگن میں اس نے مختلف سیاسی نظریات کے لوگ بتائے ہیں، یعنی ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے جو مختلف لوگ ہیں، جیسے عالیہ ہیں، چھمی ہیں، جمیل بھیا ہیں، بڑے چچا ہیں، عالیہ کی اماں ہیں، کریمن بوا ہیں، یعنی وہ ایک ہی آنگن میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن ان کے نظریے، ان کے تھاٹس، ان کی سوچ ڈفرینٹ ایک دوسرے سے۔ کیسی سوچ؟ سیاسی سوچ، یعنی کچھ جو ہیں وہ کانگریس کو پسند کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ مسلم لیگ کو پسند کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ انگریز نواز ہیں، یعنی انگریزوں کو پسند، یعنی ایک ہی آنگن کے اندر مختلف سیاسی نظریات کے لوگ انہوں نے بتائے ہیں۔ یعنی اس ناول میں اس دور کے تمام تر سیاسی مارکوں کو ایک چھوٹے سے آنگن میں متحرک کرداروں کے ذریعے سے بیان کیا، یعنی کہ یہ اس آنگن کے اندر، جیسے بھی آپ کو میں آگے فردر بتاتی ہوں، جیسے آپ نیچے دیکھیں کہ اب مثلاً جیسے بڑے چچا جو ہیں ان کے اندر وہ کٹر کانگریسی ہیں، یعنی کہ وہ کانگریس کو مانتے ہیں۔ اب کانگریس کو ماننے سے کیا مراد ہے، یہ بھی تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے ماننے سے، کانگریس کے ماننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ہیں یا وہ ہندوؤں کے حمایتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ کانگریس کا موقف یہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم نہ ہو،
یعنی ہندوستان دو حصوں میں نہ بٹے، پاکستان نہ بنے، یہی اندر جیسے آپ نے پہلے پڑھا کانگریس کے بارے میں کہ کانگریس جو ہے وہ مشترکہ سیاسی جماعت کی صورت میں ابھری تھی کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ ہے، چاہے وہ کانگریس ہے، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، ان سب جتنی بھی دو قومیں وہ بڑی قومیں آباد ہیں، ان سب کی جو ہے وہ محافظ ہوں گی، ان سب کے حقوق کے لیے بات کرے گی۔ یہ تو بعد ازاں حالات و واقعات نے ثابت کیا کہ کانگریس جو ہے وہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے۔ تو کانگریسی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ تقسیم کے حق میں نہیں تھے۔ تقسیم کے حق میں اس لیے نہیں تھے کہ یہ مسلمانوں کے پاس، آپ نے اگر پاک اسٹڈی میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ آپ نے وہ دور 18ویں صدی سے پاکستان آزاد ہونے تک کا دور مسلمانوں کا پڑھا ہے، انتہائی مفلسی میں، غربت میں اور قسم پرسی میں زندگی گزارے تھے، تعلیم سے دور ہو گئے تھے، نہ دینی تعلیم حاصل کرتے تھے نہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ہندو جو ہیں انہوں نے، آپ نے پڑھا تھا کہ انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا لی، یعنی وہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے لگ گئے تھے، جدید تعلیم حاصل کرنے لگے تھے، جن کی وجہ سے وہ ترقی کرتے جا رہے، اور مسلمان جو ہے وہ انگریزی تعلیم کسی صورت حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ تو اس طریقے سے سر سید احمد خان اور ان کے رفقائے کار اور بعد میں جو ہے بہت سارے لوگ ایسے اٹھے جنہوں نے مسلمانوں کو یہ بیدار کرنے کی کوشش کی کہ اگر ترقی حاصل کرنا ہے تو جدید تعلیم ضرور حاصل کرنی۔ تو کانگریسی ہونے سے مراد یہ ہے کہ تقسیم نہ ہو، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، اتنی سہولیات نہیں ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک نیو اسٹیٹ، ایک نیا وطن جو ہے اس کو وہ اسٹیبلش کر سکیں، اس کو وہ قائم دائم رکھ سکیں، اس کو وہ چلا سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سارے ریسورسز کی ضرورت ہیں، تو وہ چیزیں مسلمانوں کے پاس نہیں تھیں، تو اس لیے وہ اس کے اگینسٹ تھے کہ مسلمان چونکہ سمجھے نہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ایک نیا وطن، ایک نیا اسٹیٹ، ایک نیا ملک جو ہے وہ کافی عرصے تک چلا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگلا ہے جمیل بھائی اور چھمی۔ جمیل بھائی اور چھمی جو ہے وہ کیا ہیں؟ وہ اس دور کے عام مسلمان نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، مسلم لیگی ہیں اور پاکستان سے ملک، یعنی کہ آپ نے اگر ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے کہ اس دور میں جو زیادہ تحریک پاکستان میں جنہوں نے زیادہ اپنا حصہ ڈالا اور جو جنریشن سامنے آئی وہ تھی نوجوان، وہ جو نوجوان طبقہ تھا وہ سارا جو تھا وہ قائد اعظم کے ساتھ تھا، وہ نوجوان طبقہ چاہتا تھا کہ تقسیم ہو، وہ نوجوان طبقہ چاہتا تھا کہ پاکستان بنے، اور دن رات انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر محنت و جدوجہد اور کوششیں کیں کہ پاکستان بنے۔ اب تو یہ جمیل بھیا اور چھمی جو ہیں یہ دونوں کیا ہیں؟ مسلم لیگی ہیں، اور یہ ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان بنے، یعنی کہ ملک تقسیم ہو۔ اب عالیہ کی اماں جو ہیں، عالیہ کی اماں وہ انگریز نواز ہیں۔ اب انگریز نواز سے کیا مراد ہے؟ انگریز نواز سے یہ مراد نہیں کہ وہ انگریزوں کو پسند کرتی ہیں، انگریز نواز سے یہ مراد وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نہ ہندوؤں میں صلاحیت ہے حکومت کرنے کی اور نہ مسلمانوں میں صلاحیت ہے حکومت کرنے کی، دونوں میں صلاحیت نہیں ہے، تو اس لیے لہٰذا عالیہ کی اماں یہ چاہتی ہیں کہ انگریز ہی گورنمنٹ میں رہیں، انگریز حکومت چلائیں، کیونکہ ان کی حکومت جو ہے وہ اچھی ہے۔ تو اگر انگریز جائیں گے تو ظاہر مسلمان اور ہندو میں آپس میں پھر تضاد اور پھر جو ہے جنگیں اور خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں گی، تو یہ بہتر ہے کہ انگریز ہی حکومت میں رہیں، کیونکہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دونوں اس اہلیت نہیں رکھتے اس چیز کی کہ وہ حکومت اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ عالیہ جو ہے، عالیہ کسی بھی سیاسی نظریے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا یہ ایک مرکزی کردار ہے اس ناول میں، اور وہ یہ ساری کہانی جو ہے قاری کو بتا رہی ہیں، سنا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کریمن بوا کا بھی انہوں نے سچ کوئی اس کردار میں بتایا، اس کو یہ بتایا ہے کریمن بوا کا، یہ کریمن بوا جو ہے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یادگار ہیں، یعنی اس کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں، کوئی سیاسی کردار اس کے اندر نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی عظمت رفتہ کیونکہ عمر رسیدہ ہیں، عظمت رفتہ یعنی کہ گزری ہوئی عظمت، گزری ہوئی شان و شوکت جو ہے وہ اس سے اجاگر ہوتی ہے، جیسے چھمی بغیر جو ہے کسی کو ساتھ لی گھر سے نکل جاتی تھی،
تو وہ بڑا اس پہ چڑھتی تھیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بگی میں جو ہیں گھر کی عورتیں جاتی تھیں، ساتھ ساتھ دو دو تین تین جو ہیں وہ مامائیں ہوتی تھیں، مامائیں یعنی نوکرانیاں ہوتی تھیں اور پردے میں جاتی تھیں، اور اس طرح کی مطلب اس کے ان کے جس سے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کریمن بوا جو ہیں مسلمانوں کی عظمت رفتہ یعنی گزری ہوئی عظمت، گزری ہوئی شان و شوکت کی وہ جو ہیں ایک یادگار کی صورت میں ہے۔ ابھی یہ پس منظر کی طرف آتے ہیں، جسے بڑے چچا آنگن کے ملک کی تقسیم کا گواہ ہیں کہ یہ بڑے چچا کا جو آنگن ہے اس کا نام آنگن اسی لیے رکھا گیا کہ ایک اس وقت آنگن ہم اس کا نام کیوں رکھا بچے، کیونکہ یہ جو اس آنگن کے اندر آپ کو سٹوری سنا رہی ہے خواجہ مستور نے جو کہانی جو ناول لکھا ہے، تو اس وقت برصغیر پاک و ہند کا بھی یہی نقشہ تھا۔ یعنی اس وقت یہ یہاں پہ ہندوؤں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمان تھے، ان مسلمانوں کے اندر ڈفرینٹ نظریات کے لوگ پائے جاتے تھے۔ وہ مسلمان جو تھے کچھ جو تھے وہ کانگریسی تھے جو کہ بڑے تھے، یعنی جو سمجھدار تھے، ذرا بڑے تھے، جو پریکٹیکلی سوچ رہے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی مسلمان نہیں چلا سکیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی ریسورسز نہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ کم ہیں، ان کے پاس جج نہیں ہے، کوئی ڈاکٹرز نہیں ہیں، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے کہ وہ نئی حکومت نیا اسٹیٹ کیسے چلائیں گے۔ تو ان کے لیے مشکل ہے نیا اسٹیٹ چلانا، اس کو اسٹیبلش رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اگر وہ آزادی حاصل کر بھی لیتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کو ہندوستان میں جو ہے وہ شامل کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، کیونکہ وہ اس نیو اسٹیٹ کو بغیر کسی فیسلٹیز کے نہیں چلا پائیں گے۔ اب جو اس کے ساتھ دوسرا نوجوان طبقہ تھا، ایموشنلی وہ اس چیز کے ساتھ جڑا ہوا تھا، سینٹیمنٹلی وہ چاہتا تھا کہ بھئی ہمارا اپنا علیحدہ ملک ہو، ہم اس کے لیے کوشش، کیونکہ وہ ایک نوجوان نسل تھی، ان کے اندر وہ جوش اور ولولہ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم کر گزریں گے، ہم کر جائیں گے۔ تو اس طرح سے مختلف نظریات کے لوگ تھے، اور انہی مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے تھے جو انگریز نواز سے جو یہ چاہتے تھے کہ انگریز ہی حکومت کریں، مسلمان اور ہندو دونوں اس اہل نہیں ہیں کہ وہ حکومت کر سکیں۔ تو اب یہ آنگن اس کا نام اسی لیے ہے کہ ایک ہی آنگن کے اندر اس نے مختلف سیاسی نظریات کے لوگوں کو بتایا ہے۔ تو اس وقت برصغیر پاک و ہند کا بھی یہی نقشہ تھا۔ اب سٹوری کچھ یوں ہے، ناول شروع ایسا ہوتا ہے کہ عالیہ کا امتحان ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہیں بڑی چچی یعنی کہ جو جمیل بھیا کی اماں ہیں وہ چھمی کے جہیز کے کپڑے سینے دیتی ہیں عالیہ کو۔ چھمی کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، اور عالیہ سے وہ چھمی کے جہیز کے کپڑے سلوا رہی ہوتی ہے کہ چھمی کی کہیں شادی کروا دیں۔ چھمی کا کردار اس میں ایک لاؤبالی سا کردار ہے جس کے اندر بچپنا اور شوخی شرارتیں بھری ہوئی ہیں، اور عالیہ کا کردار ایسا ہے کہ ایک سوبر سا، ایک سلجھی سمجھی سی لڑکی ہے، اور جو چھمی ہے ہر وقت شرارت اور اچھل کود کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہانی اس کے اندر یہ ہے کہ بڑے چچا اور جمیل بھیا جو ہیں، اب آپ کو جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ دونوں کے سیاسی نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بڑے چچا کانگریسی ہیں اور جمیل بھیا جو ہیں وہ مسلم لیگی ہیں۔ اب اس کی وجہ سے ان دو سگے باپ بیٹا ہیں، لیکن باپ بیٹے کی آپس میں اس بات کی وجہ سے نہیں بنتی، کیونکہ مختلف سیاسی نظریہ ہے، ان کا اپنا اپنا سیاسی نظریہ ہے، تو ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی، اور ہر وقت ایک دوسرے کو باتیں جلی کٹی سناتے رہتے ہیں۔ جمیل بھیا کانگریس کے اوپر کوئی ٹوک مارتے ہیں، اور اس طرح سے بڑے چچا جو ہیں وہ مسلم لیگ کے خلاف کوئی بات کر دیتے ہیں، اور یہ دونوں ایسے اگر آمنے سامنے ایک ہی گھر میں اور ایک ہی صحن میں یوں بیٹھے ہوتے ہیں کہ گویا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ اس وقت کا بھی دور کا سیاسی حالات ایسے ہی تھے کہ مسلمان جو ہیں جو کانگریس کے حامی تھے اور جو مسلم لیگ کے حامی تھے، تو ان دونوں کا ایک دوسرے سے مختلف نظریات ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی اچھے نہیں تھے۔ اب چھمی بھی چونکہ مسلم لیگی تھی تو وہ کیا کر رہی تھی کہ وہ بڑے چچا کو، کیونکہ بڑے چچا کانگریسی ہیں تو بڑے چچا کو ذرا چڑھانے کی اور کوشش کرتی، اور ذرا مسلم لیگ کے بارے میں کچھ ایسی بات یا ایسی کوئی جلسہ جلوس کرتی کہ بڑے چچا کو اس سے تکلیف ہوئے، کیونکہ وہ کانگریسی ہیں۔ عالیہ کو اس چیز سے بڑی کوفت ہوتی تھی کہ دو سگے باپ بیٹا ہیں، لیکن سیاسی نظریات کی وجہ سے ان دونوں ایک دوسرے سے لگتی نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے سے صحیح منہ بات نہیں کرتے۔ ایک دفعہ بڑے چچا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جمیل بھائی اور بڑے چچا دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، تو باہر سے کانگریس کا جلوس
جاتا ہے اور وہ کانگریس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں اور پاکستان کہتے ہیں کہ تقسیم نہیں ہوگی، ہندوستان کسی صورت نہیں بٹے گا، کسی صورت جو ہے ہم پاکستان بننے نہیں دیں گے، تو بڑے چچا ذرا مسکرا اٹھتے ہیں اور جس پہ جمیل بھیا منہ بنا کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور چھمی کو بڑا غصہ آتا ہے کہ آج جلوس جو ہے وہ میرے گھر کے پاس سے کانگریس کا گزرا ہے، تو اب میں جو ہے مسلم لیگ کا جلوس یہاں سے نکال کے بڑے چچا کو جو ہے تھوڑا سا جلی کٹی سناؤں گی، یا بڑے چچا کو ذرا تکلیف اس چیز سے ہوگی کہ مسلم لیگ کا جلوس اب یہاں سے نکلے۔ اسی طریقے سے وہ کیا کرتی ہے کہ دوپٹہ لیتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور آس پاس محلے کی عورتوں سے کسی سے شمع بنواتی ہیں۔ محلے کی کچھ عورتیں اس کو مٹی کا تیل دیتی ہیں، کوئی اس کو شمع بنا کے دے دیتی ہیں، کوئی اس کو جھنڈے بنا کے دیتی ہیں، اور محلے کے لڑکوں کو وہ جمع کرتی ہے اور ان کو خوب نعرے سکھاتی ہے اور اس کو ساتھ یہ تلقین کرتی ہے کہ جب یہ جلوس میرے گھر کے پاس سے گزرے اسپیشلی تو تم لوگوں نے نعرے بڑے زور زور کے لگانے ہیں کہ مسلم لیگ زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، کہ ہم ہندو راج نہیں مانتے، ہم انگریز راج نہیں مانتے، تقسیم ہو کے رہے گی۔ تو چھمی جب آدھی رات اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرے کے وقت جب گھر لوٹتی ہے تو عالیہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ چھمی کب کی گئی اب تک واپس نہیں آئی۔ چھمی جب آتی چھمی بڑی خوش ہوتی ہیں، اور بک میں ایک لفظ لکھا ہے کہ اس وقت چھمی کی مسرت جس عروج پہ ہوتی ہے کوئی پیمانہ اس کو ناپ نہیں سکتا، یعنی اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اس کی خوشیوں کوئی ایسا پیمانہ جو ہے نہیں بنا کہ جو اس وقت چھمی کی خوشی یا مسرت کو ناپ سکے۔ پھر جب جلوس اس کے گھر کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ بڑا اس کا دل کرتا ہے کہ وہ جائے اور جلوس کو دیکھے دروازے سے، لیکن جمیل بھائی اس کو بڑے غصے سے منع کر دیتے ہیں کہ وہ دروازے کی طرف نہیں جائے گی، تو وہ بڑے چھت سے جا کے جلوس کو دیکھتی ہے، وہ بڑے خوش ہوتی ہے، اور جو ہے وہ جو ہے جب دیکھتی ہے لڑکے نعرے لگاتے ہیں اور شمع جلی ہوتی ہیں اور پاکستان کے حق میں نعرے ہوتے ہیں، قائد اعظم کے حق میں نعرے ہوتے ہیں، تو چھمی بڑا خوش ہوتی ہے اور عالیہ سے کہتی دیکھنا نہ دیکھو کہ میں کیسا شاندار جلوس نکالا ہے، تو آج جب یہ جلوس میرے گھر سے گزرے گا اور بڑے چچا کے دروازے کے پاس سے جب گزرے گا اور جب بچے نعرے لگائیں گے اور جب بڑے چچا اس جلوس کو دیکھیں گے تو وہ جل کر خاک ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ نعرے خوب بڑے چچا سنیں اور چچا جو ہیں وہ جل کے خاک ہو جائیں۔ پھر عالیہ اس سے خفا ہوتی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تم سب کچھ جو ہے بڑے چچا کو جلانے کے لیے کر رہی ہو، تم کوئی مسلم لیگی ویگی نہیں ہو، تمہیں کوئی مسلم لیگ سے محبت نہیں ہے، سو بڑے چچا کو جلانے کے لیے کر رہی ہو۔ تو عالیہ چھمی جو ہے وہ شرمندہ سی ہو جاتی، کہتی نہیں میں بالکل مسلم لیگی ہوں اور مجھے بالکل مسلم لیگ سے محبت ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کیا بنے، پاکستان بنے۔ تو یہ ساری بچے اس کی کہانی ہے، سٹوری ہے۔ تو آنگن نام آپ کو میں نے بتایا، آنگن اس لیے رکھا گیا کہ ایک ہی آنگن میں، ایک ہی صحن میں، ایک ہی گھر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ مختلف سیاسی نظریات کے ہیں، کوئی کانگریس کے حمایتی ہیں، کوئی مسلم لیگ کے حمایتی ہیں، اور کچھ چاہتے ہیں کہ انگریز جیسی حکومت کر رہے ہیں ویسی ہی رہیں۔ تو اس وقت جو ہے پورے برصغیر کا یہ نقشہ تھا، یعنی کہ اس ناول کو آدم جے ایوارڈ اس لیے ملا کہ اس ایک آنگن کے اندر اس نے پورے برصغیر کا نقشہ کھینچ دیا کہ اس وقت برصغیر کے اندر سیاسی حالات یہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس آنگن کو جو ناول ہے اس کو آدم جی ایوارڈ یافتہ یہ ناول ہے، اس کو آدم جی ایوارڈ ملا ہے۔ امید ہے بچوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔